کر رہے ہیں کہ استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور ہم نے دلائل کے ساتھ امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ وظائف کی دنیا میں، اذکار کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں، اذکار کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، ان دو اعمال سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ تمام اعمال کے یہ دو سردار ہیں۔ ایک عمل ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایک عمل کون سا ہے؟ درود پاک، جو پڑھنا کس کی سنت ہے یا عمل کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو بخشش کے ساتھ، اور اللہ سے توبہ کرتے رہو، اللہ سے توبہ مانگتے رہو، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ جو دوسرا عمل ہے یعنی توبہ استغفار کرنا، یہ سنت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یوں جب ہم نے امت کو دلائل کے ساتھ اور عقلی دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ اور مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی، تو اب الحمدللہ لوگوں میں یہ شعور جو ہے وہ بیدار ہوا ہے کہ ایک عمل جو ہے وہ سنت ہے اللہ کی یعنی سنت الہیہ ہے، اور ایک سنت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی، یا بالخصوص کہہ لیں کہ سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی استغفار کرنا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے، اور درود پڑھنا یعنی رحمت نازل کرنا وہ سنت ہے اللہ رب العزت کی۔ تو اب لوگوں کو شعور آیا ہے کہ جب سنت اللہ کی ہے، اس سنت کو تو نبی کی سنت نہیں چھو سکتی، تو میرا طریقہ یا میرے پیر کا طریقہ یا میرے من گڑھ ٹوٹکوں والے رسالے کا، مداری کا، تیلی کا، گنگو کا جو ہے وہ وظیفہ کیسے چھو بھی سکتا ہے؟ اللہ کے طریقے کو تو نبی کا طریقہ نہیں چھو سکتا، اللہ کی سنت کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے وہ چھو نہیں سکتی۔ کیوں؟ اللہ کی سنت پہلا درجہ، دوسرا درجہ کس کا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اس کے بعد ہے پھر بزرگان ہیں، اولیاء اللہ ہے، اور یہ جو فی زمانہ پیر بنے پھرتے ہیں اللہ والوں، یہ تو پیر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ وظائف بانٹ رہا ہے۔ اگر آپ بیزار نہ ہوں تو ایک بات میرے ذہن میں آئی، بات کرتے کرتے وہ میں بات کہہ دوں تو پھر آگے موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ آج کی بات ہے، صبح کی میں جب سونے لگا تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے پھر میں نے جب سونے لگا تو میں الارم لگانے لگا موبائل کے اوپر، میں نے ایک موصوف کو وظیفہ دیتے ہوئے یا وظیفہ بتاتے ہوئے سنا، میرے سامنے وہ وظیفہ آ گیا یا قابض کا۔ کس کا وظیفہ آ گیا؟ یا قابض کا۔ وہ میں نے عمل جب میرے سامنے آیا تو وہ چھوٹا سا کلپ تھا، کچھ 4-5 منٹ کا، تو میں نے کہا چلو سونے سے پہلے ذرا وہ کہتے ہیں نا ہوا خوری کے طور پہ اپنے آپ کو ذرا تر و تازہ، جو تھکاوٹ ہوئی ہے سارے رات کی وہ اتارنے کے لیے، چلو سونے سے پہلے بندہ کوئی لطیفہ کو اچھی بات کر کے سو جائے، تو بندہ جس حال میں سوتا ہے اسی حال میں اٹھتا بھی ہے۔ اگر پریشان سوئے تو پریشان ہی اٹھتا ہے، کیونکہ جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہی چلتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو انجوائمنٹ کے لیے لطیفے کے طور پہ سننے میں کیا حرج ہے، تو میں نے وہ سن لیا۔ اللہ نے میرے اوپر کھولنا تھا۔ موصوف وظیفہ بتا رہے ہیں یا قابض کا۔ کس کا بتا رہے ہیں؟ یا قابض کا۔ 1100 مرتبہ روزانہ یا قابض پڑھنا۔ یہ اب آپ نے میری بات کی تحقیق کرنی ہے، آپ صرف یوٹیوب پہ جا کے یہ لکھیں گے یا قابض کا وظیفہ، یا قابض کا وظیفہ، بس آپ نے اتنی بات لکھنی ہے۔ وہ جو یا قابض کے متعلق ویڈیوز بنی ہوں گی، لوگوں کے کلپس ہوں گے، وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو آپ نے بھی کل انشاءاللہ میری طرح مزے لیتے لیتے ایک آدھ سننا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیشوا کیسے جاہل ترین ہیں۔ یہ گنگو بھاگو تیلی، یہ مراسی، یہ رسالے، یہ کیسے پرلے درجے کے جاہل ہیں، اور جب اپنے فضائل، اپنی جھوٹی کرامتیں، اپنے خواب بیان کرتے ہیں تو یہ کتب غوث ابدال سے نیچے ٹھہرتے نہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا یہ نبوت کا اعلان کر دیں، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ اللہ والوں جتنا یہ اپنے مقام کو جھوٹا بیان کرتے ہیں، یہ یا فضائل جھوٹے بیان کرتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ نبوت کا اعلان کر دیں۔ جنہوں نے امت کو وظائف کی شکل میں ایک متبادل مذہب دے دیا ہے، دین دے دیا ہے،
کہ امت کو فرائض سے ہٹا کے وظائف پہ لگا دیا ہے. اللہ والوں ان کو ڈر نہ ہو کہ لوگ ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے, یہ ابھی اور اسی وقت نبوت کا اعلان کر دیں, کیونکہ سارا منظر بن چکا ہے. وہ کہتے ہیں نا بنیاد بن چکی ہے, صرف نبوت کا اعلان باقی رہتا ہے. ایک متوازی ایک برابر دین بن چکا ہے کہ ہر کام وظیفے سے ہوگا, ہر کام وظیفے سے ہوگا. اور ہم امت کو کیا کہتے ہیں, نہیں, ہر کام ہوگا تو حضور کی غلامی میں آنے پہ ہوگا. اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اللہ نے ہمیں اللہ کو ہمارے اعمال پابند نہیں کر سکتے کہ ہم اعمال کریں اور جو ہم چاہیں ویسے ہی ہوتا جائے. اب وہ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, 1100 مرتبہ یا قابض روزانہ پڑھنا. اور میں آپ کو تحقیق کے لیے اللہ نے بات کرنے سے پہلے جس موضوع پہ میں نے بیان کرنا تھا, یہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی. آپ نے تحقیق کرنی ہے. کسی ویڈیو کے اندر میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن میرا گمان ہے کیونکہ میرا تجربہ ہے, اور آپ نے مجھے بتانا بھی, اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح بھی کرنی ہے. آپ نے لکھنا ہے یا قابضو کا وظیفہ, ٹھیک ہے. میں نے کیا کہا, وہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ نے جس طرح دیگ میں سے چاول ایک دو دیگ کو پرکھنے کے لیے چکھتے ہیں نا, ایسے آپ نے ایک دو ویڈیو کو سننا ہے میرے کہنے پہ. کسی کے اندر کوئی شرائط بتائی ہوں تو شافی آج بھی ذمہ دار ہے, تو شافی کل بھی ذمہ دار ہے. 1100 مرتبہ یا قابضو روزانہ پڑھنا ہے. اب سنو, یا قابضو جلالی اسم ہے, اسم جلالی ہے. پہلی بات, دنیا کا کوئی جاہل ترین بھی عامل ہو جو 2 دن کسی عامل کے پاس, استاد کے پاس بیٹھا ہو, یا کوئی ایسا جاہل ترین بندہ بھی ہو جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن کسی ولی اللہ کے ساتھ, کسی مرشد کے ساتھ 2 دن بھی بیٹھا ہو, تو وہ بھی یہ بات کہے گا کہ جلالی اسم جو ہے وہ احتیاط کے بغیر نہیں پڑھا جاتا. کسی ویڈیو کے اندر, کسی بیان کے اندر, کسی کتاب کے اندر, کسی رسالے کے اندر شرائط مل جائیں, شافی آج بھی ذمہ دار ہے اور شافی کل بھی ذمہ دار. کتنی تعداد بتائیے اس کے اندر, 1100. اب سنو, ایک جگہ پہ بیٹھ کے, کس جگہ پہ بیٹھ کے, ایک جگہ پہ بیٹھ کے روزانہ صرف 100 مرتبہ یا قابضو پڑھو. کتنی بار؟ 100. نہیں آپ سن رہے, مزہ نہیں آ رہا آپ کو سنانے کا. میں آپ کو لطیفہ سنانے جا رہا ہوں. روزانہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے صرف 100 بار 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا یا قابضو یا قابضو یا قابضو یا قابضو. انہوں نے کتنا کہا ہے, 1100. نہیں 1100 نہیں, صرف 100 بار. 3 ہفتوں کے بعد اگر تیرے گھر میں لڑائیاں نہ شروع ہو جائے, تیرے گھر میں بیماریاں نہ آئیں, تیرے گھر میں ڈنڈا سوٹا نہ چلے, تیرے گھر میں رزق کی تنگی نہ آئے, اور تو ہر وقت ذہنی طور پہ پریشان نہ رہے, تیری اولاد نافرمانی کے راستے پہ نہ چلے, تیرے رزق کے اندر جو برکت ہے, فراوانی ہے, وہ ختم نہ ہو جائے. کتنے ہفتے بعد؟ 3 ہفتے بعد. شافی کا گریبان پکڑ لینا آقا. قیامت کی امت کی بات نہیں کر رہا, پل صراط کی بات نہیں کر رہا, دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو 3 ہفتے یا قابضو پڑھ شرائط کے بغیر. یہ جو کچھ میں نے بولا ہے یہ تیرے ساتھ نہ ہو, تجھے پتا چلے گا رب کا جلال کیا ہے, تجھے پتا چلے گا کہ رب کا جلال کیا ہے. اللہ بولو, جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ پڑھو گے یا قابضو 100 بار, زیر زمین پانی بھی ہوگا, وہ پانی بھی نیچے اتر جائے گا. ہر چیز قبض میں آ جائے گی. تیری صحت قبض میں, تو روحانیت کا مسافر ہے وہ قبض میں, تو عامل ہے تو وہ قبض میں, تو نے کسی سے پیسہ لینا ہے تو وہ پیجے گا, وہ قبض میں. اور انہوں نے کیا کیا ہے, دشمنوں کو مارنے کے لیے, بیوی کو دیا ہے شوہر کو قابو کرنے کے لیے, ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے, لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے. اور میں نے کیا بتایا ہے کہ بیٹھ کے پڑھ. میں نے ایک شرط بھی لگائی ہے, ابھی میں نے کیا لگائی ہے, ابھی شرط بھی لگائی ہے. اور اگر میرے رب کا تم نے جلال دیکھنا ہے تو یا قابضو کو وضو بغیر وضو, جس طرح رسالہ کہتا ہے, رسالے والا پیر کہتا ہے یا دوسرے یوٹیوبرز کہتے ہیں, صرف 7 دن. کتنے دن؟ 7 دن. 21 دن والا چورن میں نے دے دیا ہے, وہ بک گیا, میں نے دے دیا آپ کو. یا قابضو بغیر شرائط کے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, پاکی ناپاکی سفر حضر میں
کھلا پڑ کتنے دن؟ 7 دن بغیر گنے. اگر 7ویں دن تیریاں ٹنگاں نہ کھڑیاں ہو جان تے شافی دیاں ٹنگاں توڑ دینا. 7ویں دن تیریاں ٹنگاں نہ کھڑیاں ہو جان تے شافی دیاں ٹنگاں توڑ دینا. ہم نے کتابوں سے نہیں پڑھا, ہم نے کتابوں سے نہیں پڑھا, ہم نے کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں اس میں جلالی 7 سال امت کو پڑھوایا ہے, امت کو کروایا ہے. تو ہمیں اب یہ سکھائیں گے کہ یا کا وضو پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے. میں نے کیا بتایا ہے کہ 21 دن کی بات نہیں ہے, کوئی شرائط نہیں ہے. انے واہ پڑھ, دن رات پڑھ, کچھا پا کے پڑھ, کھلا پڑھو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. 7ویں دن تیریاں ٹنگاں کھڑیاں نہ ہو جان تو شافی دیاں ٹنگاں توڑ دیں. تیرے گھر میں لڑائیاں نہ ہو, تیرے حادثے نہ ہو, تیرا کسی نے دینا ہے وہ نہ پی جائے, ٹھیک ہے, اور تیرے گھر میں بیماریاں نہ آئیں, تیری اولاد نہ فرمان نہ ہو, تیرے سے نماز کی توفیق, ٹھیک ہے, تیرے سے اچھے اخلاق کی توفیق, تیرے سے معاملات کی توفیق, تیرے سے معاشرت کی توفیق, یہ ساری جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ ساری کی ساری تیرے سامنے جل کے راکھ نہ ہو جائیں, اللہ چھین نہ لے تو شافی نو شافی نہ کہنا, شافی نو شافی نہ کہنا. تو جے اے سچ ثابت ہو گیا تو پھر میں تانوں بھی مراسی کہنا ہے تو تانوں بھی تیلی گنگو باگو کہنا ہے. کیوں؟ تم لڑ ان کے لگے ہو. دیکھیں نا, جو میرے ساتھ لڑ لگے گا وہ بھی شافی کہلوائے گا, تو جدوں لڑ لگو کہ مراسی دے تو تانوں پھر میں مراسی کہہ کے بلانا کرنا, پھر نہ غصہ کرنا کہ حضرت صاحب ہمیں مراسی کہتے ہیں. اللہ والو, اللہ کے جلال کو کوئی برداشت کر جائے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو رب کے خوف سے وہ لرز اڑتے, ممکن تھا کہ وہ خشیت الہی سے پھٹ جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے. رب کا جلال ہے, جب رب کا جلال گرتا ہے سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتا ہے. تو اللہ یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی, میں نے اس لیے بیان کر دی کہ میرے حضور کی امت کو انہوں نے ان وظائف کے اوپر لگایا. تو ہم نے الحمدللہ حضور کی توجہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے, میرے لجپال میرے شیخ کی دعاؤں سے ہم نے بند باندھا اور امت کو شعور دیا ہے کہ کام وظائف سے نہیں بنیں گے, کام حضور کی غلامی میں آنے سے بنیں گے. تو جب حضور کی غلامی کی ہم بات کرتے ہیں تو مسنون اعمال کی بات ہوتی ہے. تو استغفار کرنا مسنون اعمال میں سے ایک عمل ہے. جب اس پہ در پہ بیانات ہوئے تو اب جو لوگوں کے ذہن میں بات آئی ہے وہ یہ کہ حضرت صاحب ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ استغفار ہم نے کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے. روزانہ 100 بار کرنا ہے, 313 بار کرنا ہے, اور یا 1000 بار کرنا ہے. یعنی کتنی تعداد میں ہم روزانہ استغفار کریں گے تو وہ مؤثر ہوگا, یعنی ہمیں نفع ہوگا. اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ 100 بار کرنا ہے یا میں آپ کو کہوں کہ 1000 بار کرنا ہے یا میں کوئی اور تعداد آپ کو بتاؤں, پہلے آپ جو استغفار کی بنیاد ہے اس کو سمجھ لیں تو اگلی کہانی آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ استغفار کتنا کرنا ہے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اتنی تعداد میں کرنا میرے لیے ضروری ہے. اور جو اندر سے آواز آئے گی انشاءاللہ اتنی تعداد آپ پڑھتے رہیں گے, آپ کو نفع بھی ہوتا رہے گا. دیکھیں استغفار کتنا پڑھنا ہے تو پہلے ہمیں کیا سمجھنا پڑے گا استغفار کو, ٹھیک ہے. تو جب ہم بات کریں گے استغفار کی تو استغفار جڑا ہوا ہے توبہ کے ساتھ, تو پہلے ہمیں توبہ کو سمجھنا پڑے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب کہانی شروع ہوگی توبہ سے اور جا کر ختم ہوگی کہ ہم نے کتنا استغفار روزانہ پڑھنا ہے. اب آپ توجہ کے ساتھ سنیے. توبہ کے معنی ہے لوٹ کر آنا, رجوع کر لینا. توبو الاللہ, توبو الاللہ, اللہ کی طرف رجوع کر لینا. توبہ کے معنی ہے لوٹ آنا, توبہ کے معنی ہے پلٹ آنا, توبہ کے معنی ہے واپس آ جانا, توبہ کے معنی ہے رجوع کر لینا. تو جب ہم رجوع اللہ کی طرف سے کریں گے تو یہ کیا کہلائے گی؟ توبو الاللہ یا رجوع الاللہ, رجوع الاللہ. تو جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا, اللہ سے دور ہوئے, اللہ کی نافرمانی کی, اب ہمیں احساس ہو گیا ہم نے وہ رستہ چھوڑ کے, یعنی ابلیس کا شیطان کا رستہ چھوڑ کے دوبارہ اللہ کی طرف آ گئے, تو ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے, ہم نے رجوع کر لی, یعنی رجوع الاللہ کی طرف ہم بڑھ گئے, توبو الاللہ کی طرف ہم بڑھ گئے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جب انسان اللہ
اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، شیطان کے حکم کو یا شیطان کی ترغیب کو مانتا ہے، تو نافرمانی ہو گئی۔ اب کسی کا دل توڑ دیا، کسی کا حق کھا لیا، کسی کو گالی نکال دی، ٹھیک ہے، کسی کو برا بلا کہہ دیا یا کسی کا نقصان کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، تو آپ نے بندے سے بھی معافی مانگ لی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ نماز نہیں پڑھی، آپ کو احساس ہوا کہ یار میں نے آج نماز نہیں پڑھی، میں نے غلط کام کیا ہے، تو جب نہیں پڑھی تو کس کی اطاعت کی ہے؟ شیطان کی۔ کس کی اطاعت کی ہے؟ شیطان کی۔ تو شیطان کی جب اطاعت کی تو اطاعت کرنے کے بعد، نقصان ہونے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کر دیا ہے۔ جب غلطی کا احساس ہو گیا، ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اس کو کہیں گے رجوع الی اللہ، یعنی آپ نے توبہ کر لی۔ توبوا الی اللہ، جس کا اللہ حکم دیتا ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، تو ہم نے توبہ کر لی، یہ ہو گئی توبہ۔ مختصر سا اس کے اوپر یہ میں نے بیان کر دیا۔ جب ہم نے شیطان کی مانی، یعنی شیطان کی اطاعت کی، ٹھیک ہے، شیطان کی اطاعت کی، اس کی بات ہم نے مان لی، تو نافرمانی تو ہو گئی نا۔ بے شک ہم لوٹ آئے ہیں، نقصان تو ہوا نا۔ جس طرح آپ کسی کو ناحق تھپڑ مار دیں، بعد میں آپ کو احساس ہو کہ اس کا قصور نہیں تھا، میں نے مار دیا، یہ ناحق ہے، اب آپ نے اس سے معافی تو مانگ لی لیکن غلطی تو ہو چکی ہے۔ اب اس غلطی کا جو ازالہ کرے گا ذکر یا کلمہ، وہ کیا ہے کہ آپ کہیں گے آئی ایم سوری یار، غلطی ہوگی یار، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے غلط فہمی ہوگی، مجھے کسی نے کہا تھا یوں ہے تو میں نے غصے میں آ کے مار دیا، وہ مجھے اب پتا چلا ہے کہ تمہارا قصور نہیں تھا، تو اسے سوری کرو گے نا۔ تو اللہ بولو سوری کرنے کا نام ہے استغفار۔ توبہ الگ عمل ہے، استغفار الگ عمل ہے۔ آج امت کو استغفار سے نفع اس لیے نہیں ہو رہا کہ امت اس فلسفے کو نہیں سمجھ رہی۔ امت کہتی ہے کہ توبہ نہیں کرنی، استغفار کرتے جائیں گے، استغفار کرتے جائیں گے۔ اب آپ ان کو تھپڑ مارتے جا رہے ہیں اور ساتھ سوری بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ تمہاری سوری کو قبول کر لے گا؟ ایک بچہ ہے، وہ ماں کے سامنے کھڑے ہو کے ماں کو گندی گالیاں نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ سوری بھی کہتا جاتا ہے، ماں سوری قبول کر لے گی۔ ایسے ایک شوہر ہے، رات کو جو ہے باہر منہ مار کر آتا ہے، شراب پی کر آتا ہے، نشہ کر کے آتا ہے، بیوی کو آ کے رات روزانہ سوری کر لیتا ہے، لیکن آتا اپنے وقت پہ ہے، اپنا سارا کچھ کر کرا کے، تو بیوی کا دل صاف ہو جائے گا، اس کی سوری قبول کر لے گی۔ تو اللہ والو، آپ نے معاذ اللہ اپنے رب کو بیوی سے، دوست سے بھی حقیر جانا ہوا ہے، تو پھر آپ کا اعتقاد کیسے بنے گا کہ استغفار سے یہ نفع ہوتا ہے، درود پاک سے نفع ہوتا ہے؟ تو اللہ بولو یہ وجہ ہے کہ امت کے اندر سے یہ بات ہی نکل گئی کہ جو درود پاک ہے یہ بھی کوئی وظیفہ ہے یا استغفار بھی کوئی وظیفہ ہے۔ کیوں؟ جب امت نے بار بار اس کو کیا، لوگوں نے بار بار کیا، ان کو نفع نہیں ہوا، تو لوگوں کا اعتقاد اور یقین بھی جو ہے وہ اٹھ گیا، اور ادھر سے پیروں نے اپنے جو ہے وہ من گڑت جو ہے وہ وظائف بنا کے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بیچے، چورن جو ہے وہ بیچا، تو امت جو ہے درود پاک اور استغفار سے دور ہو گئی اور من گڑت وظائف کے اندر الجھ کے رجت کا شکار ہوگی، اللہ کے عذاب میں پکڑی گئی۔ تو ہمیں استغفار سے نفع کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم اس کا حق بھی کھائے جا رہے ہیں اور ساتھ سوری بھی کیے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی بھی کیے جا رہے ہیں اور سوری بھی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ والو، بندہ یہ سوری قبول کر کے راضی نہیں ہے تو اللہ سوری قبول کر لے گا؟ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ والی سوری یا یہ والا استغفار مجھے کیا نفع دے گا؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے امت کو استغفار کے عمل سے یا وظیفے سے نفع نہیں ہوا، اور امت کا اعتقاد یا یقین جو ہے استغفار سے اٹھ گیا کہ درود پاک اور استغفار سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سورت بکرا نہیں کام بننا ہے، یہ کوئی عملی پڑھائی کرے گا قبرستان بہ کے تاں ہی ساڑی کٹینی ہے، اونج نہیں کٹینی، ایک یقین بن گیا، ایک فضا بن گئی۔ کسی نے یہ بات سمجھائی نہیں ہے کہ پہلے توبہ اس کے بعد استغفار، پہلے توبہ اور اس کے بعد استغفار۔ جہاں گناہ ہوگا وہاں توبہ بھی کرنی پڑے گی اور استغفار بھی کرنی پڑے گی، یہ دونوں آپس میں یہ جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزم ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور جہاں گناہ نہیں ہے، جاگتے رہیے گا، جہاں گناہ نہیں ہے وہاں بھی استغفار ہوگی۔ وہ کیوں ہوگی یہ میں آگے آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ استغفار جو ہے وہ دو کاموں کی وجہ سے کی جاتی ہے یا دو مقاصد کے لیے کی جاتی ہے۔
دیکھیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک 96 سال کا بوڑھا آیا، نبینا ہو چکا ہے، صحت ختم ہو چکی ہے، کمر جو ہے وہ کمان جو ہے وہ بن چکی ہے، جھک چکی ہے، اب آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے جب اس نے اعتراف گناہ کر لیا کہ ساری زندگی میں نے گناہ کیے، ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے یہ حدیث پاک بیان کی، کیا کیا؟ اس نے اعتراف کر لیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اس حال میں اگر ایمان لے کر آؤں تو اللہ مجھ جیسے نکارہ کو قبول کر لے گا، مجھ جیسے گناہگار کو قبول کر لے گا۔ جو ہی اعتراف گناہ کیا تو اللہ نے قرآن اتار دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، شرط کیا ہے کہ اعتراف کر لو، اعتراف گناہ کر لو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک تیرا رب جو ہے بڑا ہی رحم کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب 96 سال کے بوڑھے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو اللہ نے حوصلہ کیا دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں شرک بھی معاف کر دوں گا، جو زمانہ جاہلیت میں کیا ہے وہ بھی معاف کر دوں گا، جو گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دوں گا، لیکن آج کے بعد پھر نافرمانی نہیں ہونی، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، ہم قبول کرنے کو تیار۔ تو اللہ نے قبول کر لیا، اس بوڑھے 96 سال کے شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ پہلے توبہ ہوئی ہے، اب اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، گناہ تو ہوئے، گناہ تو ہوئے، اللہ نے معاف کر دیے، اب ان کے اوپر استغفار ہے، غلطی تو ہوئی تھی، ان گناہوں کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے استغفار ہے کہ جو کچھ کر چکے ہو اس کے اوپر اللہ سے بخشش مانگتے رہو، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اللہ سے بخشش مانگتے رہو کہ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب بے شک کسی نے زنا کیا، سود کھایا، رشوت کھائی، کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کیا، اس پہ توبہ کر لی، ٹھیک ہے، اس پہ توبہ کر لی، لیکن جو گناہ ہو چکا ہے اس کی نحوست کو دور کرنے کے لیے استغفار کرنا لازم ہے۔ تو یہ استغفار ہو جائے گا عوام الناس کا۔ کیوں؟ ہم سارا دن اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتے ہیں، اور جس گناہ پہ اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے ہم توبہ کر لیتے ہیں، لیکن گناہ کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے ہمیں استغفار کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ لیکن استغفار اس وقت نفع دے گا، جو نقطہ میں نے سمجھایا ہے کہ جب توبہ کرو گے۔ ایک آدمی سود کھائے جا رہا ہے اور ساتھ استغفار کیے جا رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ بیوی کا حق کھائے جا رہا ہے، ساتھ استغفار کیے جا رہا ہے، ایک آدمی ہمسایہ ہے، اس نے ہمسایوں کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے، ساتھ جو ہے وہ 3 فٹ لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، زمین سے فٹ اونچی شلوار رکھی ہوئی ہے، اور 1.5 فٹ کی ہاتھ میں تصویر رکھی ہوئی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مجھے بتاؤ اس کو استغفار کا کیا نفع ہوگا؟ پہلے کیا ہے؟ توبہ، اس کے بعد گناہ کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنی جو نیکیاں کھو گئی ہیں نیکیوں کو پانے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے پھر استغفار لازم ہے۔ اور استغفار کا پھر نفع کیا ہوگا کہ جو آپ نے توبہ کی ہے اللہ اس توبہ کے اوپر بھی استقامت عطا فرمائے گا، اور دوسرا نفع کیا ہوگا کہ اللہ جو گناہ تم کر چکے ہو، جو اللہ نے معاف کیا ہے، اللہ اس کی نحوست سے استغفار کی برکت سے پاک فرما دے گا۔ یہ جو استغفار ہے یہ ہے عوام الناس کے لیے، میرے آپ کے لیے۔ کیوں؟ ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں استغفار کرنا ہے۔ اب جو عوام الناس استغفار کرتی ہے تو اس سے اس کے گناہ جو کیا ہے وہ دھل جاتے ہیں، ان کی نحوست جو ہے وہ دھل جاتی ہے۔ ایک استغفار ہے انبیاء علیہ السلام کا، ایک استغفار ہے اولیاء اللہ کا۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے تھا اگر آپ جاگ رہے ہیں کہ گناہ کیا، گناہ پہ توبہ کی،
फिर उसकी नहुसत को धोने के लिए हमने इस्तगफार किया, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए हमने इस्तगफार किया, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगी बख्शिश, या अल्लाह गलती हो गई थी। जब भी याद आता है बड़ी शर्मिंदगी होती है, अल्लाह माफ कर दे, तूने दुनिया में पर्दे रखे हैं, अल्लाह कब्र में भी पर्दे और हशर में भी पर्दे रखना। अब ये अल्लाह से बार बार हम इजहार करते हैं इस्तगफार के जरिए। तो ये सारा मामला जो है ये तो नबी के साथ नहीं होता। नबी तो गुनाहों से पाक होता है, वो तो मासूम होता है। तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम को इस्तगफार करने का हुक्म क्यों दिया गया, या अंबिया अलैहिस्सलाम इस्तगफार क्यों करते हैं, या औलिया अल्लाह जो हैं वो इस्तगफार क्यों करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। इससे क्या मालूम हुआ कि हुजूर भी इस्तगफार कर रहे हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं दिन में 80 बार, और एक रवायत में आता है मैं दिन में 100 बार तौबा इस्तगफार करता हूं। तो नबी को क्या जरूरत पड़ गई, वो तो मासूम है। तो अल्लाह जो अंबिया अलैहिस्सलाम इस्तगफार करते हैं वो बुलंदी दर्जात के लिए होता है। औलिया अल्लाह जब इस्तगफार करते हैं वो बुलंदी दर्जात के लिए होता है। इस तरह वो सालकीन जिनको अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा देता है, जिनको ताइब कहते हैं, जो शख्स ताइब हो जाता है उसके गुनाह तो सारे हो गए माफ। आगे जो आप इस्तगफार करते रहेंगे वो आपके गुनाहों की नहुसत भी धोता रहेगा और आपके दर्जात को भी बुलंद करता जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम के गुनाह तो होते नहीं, तो नहुसत कहां से आ गई? तो अंबिया अलैहिस्सलाम जो इस्तगफार करते हैं, या हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम जो इस्तगफार करते रहे, वो सारे का सारा क्या है? बुलंदी दर्जात के लिए। तो अल्लाह बोलो अगर आपके गुनाह नहीं है, मैं पहले ये कहता हूं कि जमाने में कौन सा बंदा है नबी के अलावा जिससे कोई खता नहीं होती है? तो पहले तो हम ये दावा ही नहीं कर सकते। तो अगर फर्ज करो भाई आप इतने मासूम हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, और आप जिस तरह हमें आके लोग कहते हैं ओ जी असी तो कभी कभी किसी का बगाड़िया नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? वो नबी से भी ज्यादा अपने आप को मासूम जाहिर कर रहे होते हैं। चलो जी मान लेते हैं आपकी मासूमियत कि आपने किसी का बिगाड़ा नहीं, कभी आपने गुनाह किया नहीं, हालांकि सर तपा गुनाहों की नहुसत नजर आ रही होती है, लेकिन फिर भी लोगों का दावा होता है। ठीक है जी मान लेते हैं आपको बुलंदी दर्जात की हाजत नहीं, आपको आखिरत की जरूरत नहीं है। तो अगर आखिरत की जरूरत है तब इस्तगफार करो, अगर दुनिया की जरूरत है तब इस्तगफार करो। आप कहानी समझ आ गई? दुनिया की जरूरत है, नहीं समझे आप, नहीं समझे। दुनिया की जरूरत है तब भी इस्तगफार करो, आखिरत चाहते हो तो तब भी इस्तगफार करो। अब मुझे बताओ कौन सा बंदा है जो दुनिया नहीं चाहता, और कौन सा बंदा है जो दुनिया और आखिरत नहीं चाहता? कोई होगा ना जो दुनिया नहीं चाहता, सिर्फ आखिरत चाहता। तीन तरह के लोग आएंगे ना, कुछ होंगे दुनिया चाहेंगे, कुछ होंगे आखिरत चाहेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो दुनिया भी चाहेंगे और आखिरत भी चाहेंगे। ये चौथा तो नहीं बनता ना, तीन ही बनते हैं। अल्लाह बोलो अगर दुनिया चाहते हो तो इस्तगफार से मिलेगी, तौबा इस्तगफार से मिलेगी। अगर आखिरत चाहते हो तो तौबा इस्तगफार से मिलेगी। अगर दुनिया और आखिरत चाहते हो तो इस्तगफार से मिलेगी। लाला रसाले से काई शै नहीं मिलनी, रज्जो दी छोटी भैन मिलेगी, वो भी रंडी हुई बेवा हुई, ते वो भी 63 साल दी उम्र दी, मुंह ना मत्था ते जिन पहाड़ों लत्था, वो मिलेगी। अगर लेनी है तो रुपये 55 लाओ, सवेरे ही मिल जाएगी। निकाह करो तो जान छुड़ाओ। समझ आ गई? फिर आपको जरूरत नहीं है शाफी के बयान सुनने की। और अगर आपने मेरी बात सुननी है तो फिर मैंने क्या कहा कि दुनिया चाहते हो तो तौबा इस्तगफार, आखिरत चाहते हो तो तौबा इस्तगफार, दुनिया और आखिरत दोनों चाहते हो तो तौबा इस्तगफार। अब मैं दलील दे देता हूं। अब्दुल्ला बिन अब्बास इसको रवायत करते हैं, सैयदना अबू हुरैरा इसको रवायत करते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ, इब्ने माजा दोनों के अंदर ये हदीस पाक है, मुस्नद अहमद के अंदर भी ये हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने तौबा इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अगर मुश्किल में है अल्लाह आसानी के रास्ते निकालेगा, तंगी है अल्लाह आसानी के रास्ते निकालेगा, बदहाल है अल्लाह खुशहाली के रास्ते निकालेगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अगली बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह इस्तगफार करने वाले को वहां से रिज़्क़ देगा जहां उसका गुमान भी नहीं जा सकता, जिथे रसाले अला फटक भी नहीं सकता, जिथे रसाला पहुंच भी नहीं सकता, इस्तगफार वहां से तुझे रिज़्क़ लाकर खींच कर लाकर देगा। तो अब आज आपको ये सारी बात समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो अल्लाह वालों घर घर में ये बात पहुंचाओ कि दुनिया चाहते हो तो तौबा इस्तगफार, आखिरत चाहते हो तो तौबा इस्तगफार, दुनिया और आखिरत दोनों चाहते हो तो इस्तगफार।
تو کام ہی استغفار سے بننا ہے، توبہ استغفار سے بننا ہے، اس میں تیسرے وظیفے کی یا دوسرے وظیفے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرو درود پاک پڑھ کے، حضور کو راضی کرو استغفار کر کے۔ جب رب کی سنت پہ چلو گے تو رب راضی، حضور کی سنت پہ چلو گے تو حضور راضی، جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے تو سارا زمانہ بھی ناراض ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسالہ بند کراؤ گے تو رسالے والا ناراض تھی ویسی، چینل ان سب کرو گے تو چینل والا یوٹیوبر ناراض تھی ویسی، سارا زمانہ بھی ناراض ہو جائے، جب اللہ اس کا رسول راضی ہے تو ہمیں پرواہ تھوڑی تھوڑی کوئی شرم تھوڑی تھوڑی، چل کہتے ہیں پرواہ تھوڑی تھوڑی نہیں ہے پر شرم تھوڑی تھوڑی آئی ہے۔ اللہ کرے یہ شرم ساری امت کو آ جائے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اللہ والوں، جب اللہ نے دو رستے دے دیے اپنی رضا والے تو ہمیں یہ رستے چھوڑ کے نئے رستے بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ یہ جی فلاں بزرگ ہے، یہ جی فلاں بزرگ ہے۔ بھائی وہ ان کی بزرگی 21 توپوں کی سلامی اپنی جگہ پہ وہ ہے، ہم احترام کرتے ہیں۔ جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں اس رستے سے راضی ہوں، میں اس رستے سے راضی ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ یا اللہ میں نے ادھر سے بھی نہیں آنا، میں نے ادھر سے بھی نہیں آنا، میں کوئی نئی آئٹم کرنا چاہنا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہمارا ذہن بنا دیا ہوا ہے کہ یار کوئی نئی آئٹم ہونی چاہیے۔ جس طرح کھانے پینے میں نا آج پھر آلو گوشت پکاتا ہے، یہ روز ہی انہوں آلو کھلائے جانے نے، مینو آلو بنا کے چھڑنا ہے۔ اچھا اگر وہ آلو گاجریں بنا دی، اس کے اندر مٹر ڈال دیے، ایک کل بھی سبزی بنائی سی آج بھی سبزی بنائی ہے، تو کہ میں کوئی جانور ہے گا گوشت نہیں پک سکتا؟ تو یعنی ہم ہر روز نئی آئٹم کھانے کو چاہتے ہیں، ہمارا نفس جو ہے وہ عادی ہو گیا ہے۔ اسی طرح اللہ والو روحانیت عملیات کی دنیا میں ہمارا مزاج ایسا بنا دیا گیا ہے کہ روز نیا وظیفہ، روز نیا وظیفہ۔ تو اللہ والو پھر پیروں کا چورن بک رہا ہے، وہ بیچ کے جو ہے وہ محلات بناتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کنگال تھے، بدحال تھے، وہ خوشحال ہو گئے، تم خوشحال تھے تے ہون تسی قبض کشا چھلے پا کے پھر دے پے ہو۔ وہ نشتر میں نا مسجد کے آگے وہ تانبے کے براس کے چھلے نہ رکھ کے بیٹھا، یہ کس لیے ہے جس کو بواسیر ہو تو وہ پہنے گا تو کھڑے ختم ہو جائیں گے۔ میں کہتی جنہوں نہیں بھی یہ پاوے گا تب انہوں ہو جانی ہے۔ امت جو ہے پاکستانی قوم، ہندوستانی قوم، بنگالی، یہ اردو بولنے والے، یہ خوشحال تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتے تھے؟ مسجدوں کے سامنے وہ مولوی پیر، عمومی طور پہ یہ مسجدوں کے لوگ ہوتے ہیں نا مدارس کے پڑے ہوئے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ ٹوپیاں بیچ دے سی، پھکی بیچ دے سی، مسواکاں بیچ دے سی، خوشبو، تسبیح، اس طرح کی چیزیں بیچتے تھے۔ اس طرح نال بواسیر دے چھلے رکھے ہوندے سی، انہوں نے وہ چھلے پوائے نے تانوں تے آپ بن گئے محلات کے مالک، ہوں تھی چھلا پا کے پھر دے ہوئے ہو کہ میری کدو بواسیر ختم ہو گئی، میرے کدو دن پھرن گے۔ بھائی وہ دن پھیر کے سارا کچھ نکال کے تو لے گیا، سارا کچھ تیرے گھر سے نکال کے لے گیا اور تینوں پواتا ہے چھلا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تینوں چھلا پوا کے تو اگلا آپ نکل گئے۔ تو اللہ والو آپ کے ساتھ ان پیروں نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ برباد کر کے رکھ دیا۔ موٹی سی بات میں نے سمجھائی ہے کہ اللہ نے دو رستے دیے ہیں کہ ایک یہ میرا رستہ ہے درود پاک والا، یہ میرے محبوب کا رستہ ہے، دونوں میری رضا کے رستے ہیں، میں بھی راضی، میرا محبوب بھی راضی۔ پھر دوسری بات میں نے یہ سمجھائی ہے کہ دنیا چاہتے ہو تو استغفار، توبہ استغفار کرنا پڑے گا، آخرت کے خواہش مند ہو تو تب بھی توبہ استغفار کرنا پڑے گا، اگر دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہو تو تب بھی استغفار کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ اب یہ سارا مضمون سمجھ آ گیا۔ اب اگلا سوال یا تعداد یا ہمارا اصل جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ روزانہ استغفار کتنی بار کرنا ہوگا جو مؤثر ہوگا، یعنی 100 بار، 313 بار یا 1000 بار۔ تو میرا اب جواب یہ ہے کہ اگر آپ، ہم نے کیا کہاں بات چھوڑی ہے؟ 3 کاموں کے لیے استغفار ہے نا، توبہ استغفار، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے اور دنیا آخرت کے لیے۔ ایسے ہی ہے، جتنی دنیا چاہتے ہو اتنا توبہ استغفار کر لو، جتنی آخرت چاہتے ہو اتنا استغفار کر لو، اور جتنی دنیا اور آخرت چاہتے ہو اتنا استغفار کر لو۔ اب میرے سے پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ دنیا چاہتے ہو قلیل تو 100 بار بھی کافی ہے، اگر دنیا چاہتے ہو انے واہ تو استغفار بھی انے واہ، اگر آخرت چاہتے ہو کہ اعلیٰ ترین محلات ملیں، اعلیٰ ترین مقامات ملیں، درجات ملیں، تو پھر اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کھپا دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
کرتے کرتے. اور اگر چاہتے ہو دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے, یہ دونوں. اب یہاں توجہ رکھیے گا, بڑا اہم نکتہ ہے. پہلے میں نے کیا کہا ہے کہ دنیا چاہتے ہو تھوڑی تو استغفار بھی کرو تھوڑا, دنیا چاہتے ہو زیادہ تو استغفار بھی کرو زیادہ, آخرت چاہتے ہو تھوڑی تو استغفار بھی کرو تھوڑا, آخرت چاہتے ہو زیادہ تو استغفار بھی کرو زیادہ. اگلی بات بڑی اہم ہے, اگر دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہو کہ دنیا بھی بہت اعلیٰ ہو جائے اور آخرت بھی بہت اعلیٰ ہو جائے, خود بھی استغفار کرو اور امت کو بھی استغفار پہ لگا دو, اللہ دنیا بھی بنا دے گا, اللہ آخرت بھی بنا دے گا. اب ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی, دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. دنیا چاہتے ہو تھوڑی تو تھوڑا استغفار کرو, دنیا چاہتے ہو زیادہ تو زیادہ استغفار کرو. اس میں 100, 50, 500, 1000 والا کوئی چکر نہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے دنیا کتنی لینی ہے. آخرت چاہتے ہو تھوڑی استغفار کرو تھوڑا, آخرت چاہتے ہو زیادہ تو استغفار کرو زیادہ. یہ دو حالتیں ہوگی نا. تیسری میں نے کیا بتائی تھی, دنیا بھی اور آخرت بھی. یہ تب ملے گی کہ خود بھی استغفار کرو, خود بھی گناہوں سے توبہ کرو اور لوگوں کو بھی توبہ کی طرف مائل کرو, ان کو بھی توبہ کی طرف لے کر آؤ. دعوت و تبلیغ کا کام کرو, اپنے علاقے میں شافی بن کے, حضور کے غلام بن کے, سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کا غلام بن کے, غوث پاک کے خادم بن کے ڈٹ کے کام کرو, خود توبہ کرو تاکہ تمہاری زندگی کو دیکھ کے لوگ توبہ کی طرف لوٹ آئے. لوگوں کو توبہ کی طرف لے کر آؤ, استغفار کی طرف لے کر آؤ. جو خود توبہ کرو گے اللہ اس سے تمہاری دنیا بناتا جائے گا, جو لوگوں کو توبہ کی طرف لے کر آؤ گے اللہ تمہاری آخرت بناتا جائے گا. اب یہ مکمل فلسفہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے, طریقہ سمجھا دیا ہے کہ اللہ کی رحمت کو ہم نے کیسے لوٹنا ہے. تو اب میرے سے سوال جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ روزانہ کتنی بار استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھیں گے تو اس کا نفع ہوگا 100 بار, 313 بار, 1000 بار. اور اگلا اس کا سوال دوسرا تھا ضمنی سوال, استغفار کرنے کا جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے وہ بھی بتا دے. تو اولیاء اللہ کا جو استغفار کرنے کا طریقہ ہے, جو انبیاء علیہ السلام کا استغفار کرنے کا طریقہ ہے, وہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ اولیاء اللہ کا جو استغفار ہوتا ہے یا انبیاء علیہ السلام کا جو استغفار ہوتا ہے وہ بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے. تو بلندی درجات کی کوئی حد ہے؟ بلندی درجات کی کوئی حد ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کثرت کے ساتھ کثیر تعداد میں استغفار کرتے ہیں. تو کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہوتا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اللہ بولو یہ ذکر ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے, یہ دعا ہے. دعا کے لیے کوئی شرائط نہیں. مزہ نہیں آیا, کان چنگلی مارو, مجھے لگتا کان ادھے دے بند ہوئے نے, کیونکہ اکثریت رسالے والی بیٹھی ہوئی ہے. اب کیا ہے, کھلے نے کان, کوئی اے بھی کھل گیا, سجا بھی, سجے جی ماری نا انگلی. چلو میں اس پاسے گل کرنا تاکہ سجے چ جا کے بجے تو کھبے پاسے دل ہوندا تے دل تے اتر جائے جا کے. تو میں نے کیا کہا کہ یہ ذکر ہے, اور یہ ذکر کون سا ہے؟ یہ دعا ہے. تو اللہ بولو اس کے اندر یہ راز ہے. دعا کے ساتھ شرائط نہیں سمجھ رہے, حالانکہ کان بھی صاف کروائے ہیں تو سمجھ آؤ گا, پھر بھی نہیں آئی. یہ وظیفہ نہیں ہے, شرائط وظائف کے ساتھ لاگو ہوتی ہیں عملیات کی دنیا میں. سمجھ آ گئی؟ جو مسنون وظیفہ ہوگا اس کی شرائط اس کے اندر شامل ہوتی ہیں, وہ پیکج پورا ہوتا ہے. اور جو مستحب عمل ہوگا اس کی شرائط جو ہے وہ جو صاحب عمل ہوگا وہ لاگو کرے گا. اگر وہ شرائط لاگو نہیں کرتا یا آپ ان شرائط کی پاسداری نہیں کرتے تو جس نے لاگو نہیں کی وہ بھی گناہ گار ہوگا, اور اگر آپ ان شرائط کی پاسداری نہیں کرتے تو آپ کا نقصان ہوگا جو کہ امت کا نقصان ہوا. استغفر اللہ یہ ذکر ہے, اور یہ ذکر دعا ہے. دعا کے ساتھ کوئی شرائط لاگو نہیں ہوتی. یہ نقطہ سمجھانا ہے. آپ نے اپنے علاقوں میں جب کام کرنا ہے تو بے ضرر ہونے کی جب بات ہوگی کہ بھائی فلاں وظیفے سے شافی کہتا ہے نقصان ہوگا تو اس سے کیوں نہیں نقصان ہوگا, تو ان کو یہ سمجھانا ہے کہ درود پاک ذکر ہے مگر وہ دعا ہے, استغفار ذکر ہے مگر وہ دعا ہے. تو دعا کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہوتی, نہ وضو کی شرط, نہ کڑے کی شرط, نہ وقت کی شرط, نہ تعداد کی شرط. جتنی مرضی اللہ سے دعا کرو اور جس حال کے اندر کرو, حال کی بھی کوئی شرط نہیں ہے.
آپ لیٹ کے دعا کرو, بیٹھ کے دعا کرو, وضو کے ساتھ دعا کرو, دل ہی دل میں دعا کرو, ایسے جیسے میں بول رہا ہوں جہرن دعا کرو, آہستہ آواز میں دعا کرو, کسی سے دعا کرواؤ, بچوں سے دعا کراؤ, ہر حال میں دعا کرو, اٹھتے بیٹھتے دعا کرو. اس کے اوپر کوئی شرائط لاگو نہیں ہوتی. اللہ بولو شریعت کا مزاج یہ ہے, یا اللہ نے رائت بندے کو یہ دی ہے کہ جس کام کی اللہ کثرت کرنے کا حکم دے دیتا ہے, اللہ شرائط کو ختم کر دیتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا آپ کو, تاکہ پوری کہانی سمجھ آ جائے. جب آپ اپنے علاقوں میں ایک دعوت کا کام کریں, آپ کو بات دلائل کے ساتھ سمجھانا آسان ہو. کیوں؟ جن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑھنا ہے وہ کوئی چھوٹیاں نہیں پارٹیاں. 150 انہوں نے وظیفہ کیتا ہے, 1500 وظیفہ کیا ہے. ان کے دماغ جو ہے وہ بند ہوئے ہیں, بات انہوں نے سمجھنی نہیں, اوپر سے مرچیں کھانے والی یہ قوم ہے. تو دلائل کے ساتھ بات سمجھانی ہے تاکہ کوئی پڑھا لکھا عالم بھی ہو, اہل علم بھی ہو, تو اس کو بات سمجھ آئے. شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے, مزاج یہ ہے, یا اللہ کی ترتیب, اللہ کا طریقہ, اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور کام کثیر کرنا ہوتا ہے, عبادت کثیر کرنی ہوتی ہے, تو اللہ شرائط کو ختم کر دیتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اب ذکر کا حکم کثیر ہے, ساری شرائط ختم. کیوں؟ اگر اللہ ذکر کے ساتھ وضو کی شرط لگا دے, پاکی ناپاکی کی شرط لگا دے, قبلہ رخ ہونے کی شرط لگا دے, ایک جگہ پہ بیٹھ کے کرنے کی شرط لگا دے, کسی ساعت کی شرط لگا دے, تعداد کی شرط لگا دے, کسی سے اجازت لینے کی شرط لگا دے, تو میرے رب کا ذکر کون کرے گا؟ سمجھ آئی کہانی آپ کو؟ تو اللہ نے جب اس کا حکم دے دیا کہ ذکر کثیر کرو, تو اللہ نے آسانیاں اتنی دے دی کہ کوئی بہانہ چل نہ سکے. اب آپ پاکی ہے, ناپاکی ہے, مجلس میں بیٹھے ہو, زبان سے ذکر کر سکتے ہو تو زبان سے کرو, لوگ بول رہے ہیں تو دل سے ذکر کرتے رہو. تمام شرائط کیا ہو گئی؟ ساکت. تمام شرائط کیا ہو گئی؟ ساکت. کس کے لیے؟ ذکر کے لیے. کس کے لیے؟ ذکر کے لیے. کیوں ساکت ہو گئی؟ کہ لا محدود اللہ نے کر دیا, اس کی حد اللہ نے قائم نہیں کی. تو دعا اللہ کا ذکر ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو ذکر کے اوپر حد نہیں ہوتی, اس کے اوپر شرائط نہیں ہوتی. جتنا استغفار کرو گے کوئی حد نہیں ہے, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. درود پاک جتنا مرضی پڑھو کوئی حد نہیں ہے اور کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی تسبیح ہے, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی شرائط نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے, جتنا مرضی کرو. الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے, اللہ کا ذکر ہے, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا مرضی کرو اور جتنا پچا سکتے ہو دن رات کرو, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اذکار ہے, یہ ذکر ہے. اس کے علاوہ جو آپ اعمال کرو گے, آیت کریمہ حامیم لا ینصرون سمجھ آ گئی, چہل کاف, دعائے سیفی, حزب البحر یا قرآن کی کوئی صورت, وہ وظائف بن جائیں گے. تو وظائف کے اوپر پھر وظائف کی شرائط لاگو ہوں گے. ان کا تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا. کان چنگلی ابھی ماری نا, تو صاف ہی ہوں گے نا. اب میں کچھ بولوں تو سمجھ آ جائے گا. اللہ نے فرمایا ہے کہ سورۃ قریش جو ہے 1.25 لاکھ پڑھ کے آنا ہے, تو شرم کیوں نہیں آئی؟ پھر گھراں دے کار اجاڑ کے رکھ دیتے نے, پڑھ دے رہے انے واہ. رب نے حکم دیا ہے ذکر کا, ذکر کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے. جو شافی کے اوپر بہتان لگاتے ہیں کہ یہ رب کے ذکر سے دور کرتا ہے, میں تو رب کا ذکر کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ ذکر کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, تعداد نہیں ہے, جتنا مرضی کرو, جتنا آپ کر سکتے ہو. گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے, میدان بھی آپ کے پاس ہے. یہ جو سورۃ قریش ہے اس کو وظیفہ بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سورۃ کوثر کو اللہ نے وظیفہ بنانے کا حکم دیا ہے. سورۃ بقرہ کو اللہ نے وظیفہ بنانے کا حکم دیا ہے. یا جو آپ وظائف کرتے رہے ہیں, کیا کہیں پہ کوئی موضوع من گھڑت حدیث پاک ہے کہ ان کو آپ وظیفے بنا کے کرنا؟ میرے پاس رب نے فرمایا تب آنا کہ یہ اعمال کر کے آنے. اللہ نے تو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تو درود پاک سب سے بڑا ذکر, استغفار سب سے بڑا ذکر, الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा जिक्र, अल्लाह की तस्बीह सुभान अल्लाह सबसे बड़ा जिक्र, अल्लाह की किबरियाई को बयान करना अल्लाह अकबर सबसे बड़ा जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा जिक्र। तो जिक्र को छोड़ के आप लग गए वज़ाइफ पे, तो जिक्र के साथ शरायत नहीं है, वज़ाइफ के साथ शरायत लागू होके रहेगी। तो शरायत को तोड़ोगे तो टंगा खड़ियां होके रहनियां, एक भी नहीं होनी, दो ही होनियां। पहले रब टंगा खड़ियां करेगा, फिर इथों तोड़ेगा दरमियान चो, ना दुनिया के रह जाओगे तो ना आखरत के रह जाओगे। अब वो मेरे बहन भाई, मेरे बुजुर्ग, हमारे जो लोग सुनते हैं और आप हजरात जो वज़ाइफ पढ़ के उजड़े हैं, उन्हें समझ आएगी कि हजरत साहब टंगा वाकई गोडियां तो टूटियां ने, ना हम चलने के काबिल रह गए हैं और ना बैठने के काबिल, ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। ऐसी मुसीबत के अंदर पीरों ने हमें फंसाया है। इन्होंने उम्मत के ऊपर यह बात खोली नहीं है कि जिक्र क्या है और वज़ाइफ क्या है। अब आप उन वज़ाइफ को भी जिक्र में ले आए, उनका करने का अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया। मैंने आपसे मुतालबा किया है कि इसी तरह आपने अहले इल्म जो बहस करें आपके साथ, आपने उनसे मुतालबा करना है कि बताओ कहां लिखा है सूरत कुरैश को जिक्र बना के करो। तिलावत का हुक्म है, तिलावत करो बस। रोजाना जो है, अगर आप पूरा कुरान रोजाना पढ़ते हो तो एक बार पढ़ी जाएगी ना। अल्लाह ने कहां हुक्म दिया? तकरार करो। जिक्र का मतलब है कि किसी भी लफ्ज की तकरार करनी है, बार बार उसको दोहराना है। कहीं हुक्म आया है, कहीं सूरत कौसर पढ़ने का हुक्म आया है, तो यहां तक अल्लाह वालों कहीं जो है सूरत फातिहा पढ़ने का हुक्म आया है। अल्लाह ने जो जोर दिया है वो तस्बीह पे दिया है। कुरान में जिक्र के मुतल्लक जितनी भी आयात आई हैं उनमें ज्यादा के अंदर जिक्र क्या है? तस्बीह, तस्बीह, तस्बीह। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, यहां पे भी तस्बीह है। ठीक है, फिर रब क्या फरमाता है? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। अब रब ये क्या फरमाना है कि जमीनों आसमान के अंदर मेरी तस्बीह जो है वो हो रही। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमान का जर्रा जर्रा मेरी तस्बीह को बयान कर रहा है। तो अल्लाह ने तस्बीह का हुक्म दिया है, जिक्र का हुक्म दिया है। वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबदीला, अल्लाह ने जिक्र का हुक्म दिया। सूरत कुरैश का हुक्म नहीं दिया, आयत करीमे का हुक्म नहीं दिया, हिज़्बुल बहर का हुक्म नहीं दिया। अपने नाम का जिक्र, अपने नाम का जिक्र कर, अपने रब के नाम का। एक कान च उंगली मार के दस तेरे रब दा नाम की है? अल्लाह। तो तेनू शर्म क्यों ना आई? तू केड़े पासे लग पिया? रब क्या फरमा रहा है? वज़कुर इस्मा रब्बिका, वज़कुर इस्मा रब्बिका, और कर जिक्र अपने रब के नाम का। ए अकल के अंधे, तेरे रब का नाम क्या है? तेरे रब का नाम अल्लाह है। तो रब फरमाता है मुझे अल्लाह कह के पुकार, अल्लाह अल्लाह कर। और हमें किधर लगा दिया? हिज़्बुल बहर की तरफ, कि जी ये भी तो अल्लाह का जिक्र है। हमें लगा दिया जी चहल काफ की तरफ, ये भी अल्लाह जिक्र। भाई वो खवास के लिए है, उसके साथ शरायत होंगी, वो मामलात हमारे हैं, वो वज़ाइफ हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं, उनके साथ शरायत होंगी, कई शरायत होंगी। जब शरायत को पामाल करोगे तो आप फंस जाओगे। दुआ के साथ कोई शर्त नहीं है, अल्लाह के जिक्र के साथ कोई शर्त नहीं है। जिस हाल के अंदर भी हो अल्लाह को पुकारो। तो उन अज़कार के अंदर एक जिक्र है इस्तग़फ़ार, एक जिक्र है इस्तग़फ़ार, यानी इस्तग़फ़ार करना। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मैंने ये पूरी बात इसलिए तफसील के साथ समझाई और आपको खींच के समझाई है कि ताकि जब आप दावत का काम करो, कोई आपके साथ बहस करे तो आप उसको इल्मी और अकली दलाइल देकर उसकी जुबान बंद करो, उसका मक्कू ठप सको। क्यों? माइयां बाबे वजीफे पढ़ पढ़ के चौड़ होए, लोगों दियां औलादां बिगड़ गईयां, साडे माई बाबे बिगड़ गए ने। लोगों दियां औलादां खराब होंदियां ने, वो दुआवां करांदे ने, साडे मां बाप खराब हो गए ने। हुण असीं किते कोई दुआ करान जाइए जी? लोगों की औलादें खराब होती हैं, साडे माई बाबे खराब हो गए ने। जिन्होंने संभालना था औलाद को, छोटों को समझाना था, वो ही जो है वो मन के ते मन का उस काम ते लग गए ने। समझ आ गई? ते मन के ते मन का लगते लगते दो काम निकले, आधी उम्मत नक दे कोके ते लग गई, ते जेड़ी बाकी रह गई वजीफियां ते लग गई। लगना हमने कहा था? अल्लाह के जिक्र पे, अल्लाह के जिक्र पे। अल्लाह वालों, रब
आसानियां हमें दे रहा है, उठते बैठते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह 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 या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये आसान आसान अल्लाह ने अज़कार दिए, तो इनके साथ शरायत नहीं है, हमने इनको छोड़कर शरायत वालों को पकड़ लिया। दूसरी बात मैंने ये समझाई है, अज़कार की यानी जिक्र जो है इसकी किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है और इसके साथ कोई शरायत नहीं है। तो जब शरायत भी नहीं है, इजाजत भी नहीं है, शरायत भी नहीं है, इजाजत भी नहीं है, तो फिर इस्तिग़फ़ार के साथ मैं कैसे बता सकता हूं कि इसकी इतनी तादाद आपने पढ़नी है? तो वो मैंने आपके ऊपर खोल दिया है कि जितना गुड़ डालोगे उतना अल्लाह वालों मीठा होगा। दिन रात करो अस्तगफिरुल्लाह, एक दुआ है, इस दुआ के ऊपर कोई शराइत लागू नहीं होती। हर हाल के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी शक्ल के अंदर आप इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। आप यूं कर ले, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, या रब्बना अग़फ़िरली रब्बना अग़फ़िरली, या अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, या बिस्मिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम, ठीक है, ये वाला आप पढ़ ले। ये जो छोटे छोटे इस्तिग़फ़ार है ये आप पढ़े। बड़े इस्तिग़फ़ार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अब ये अगर दुआ पढ़नी है तो ये दुआ जो है इसको सुन्नत के दायरे में, अब जाकर का बड़ा अहम नुक्ता आ गया है, यहां फिर काम खराब हो गया तो बहुत तबाही फैलेगी। अब ये जो इस्तिग़फ़ार अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि यानी सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है, या अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अल्लाह, जब ये दुआएं पढ़ोगे तो ये अल्लाह के नबी ने बताई हैं 100 बार, ये मसनून पढ़ोगे, उस तादाद के अंदर रह के पढ़ोगे तो कोई शराइत लागू नहीं होंगी। जब इस तादाद से आगे निकलोगे तो ये वजीफा बन जाएगा, तेरी मेरी मनमानी आ जाएगी, फिर शराइत लागू हो करेंगी, ये शराइत लागू हो करेंगी। अगर आप ये पढ़ोगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली रब्बना अग़फ़िरली, ठीक है, बिस्मिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम, इस तरह की पढ़ोगे है, ठीक है, या महज इतना अस्तग़फिरुल्लाह, इसके ऊपर किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, कोई शरायत लागू नहीं है, कोई तादाद का तयन नहीं है, जितना मर्जी करो ये आपके ऊपर है। लेकिन जब सय्यदुल इस्तिग़फ़ार करोगे तो उसके लिए क्या है, कम अज कम तादाद उसकी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाई है 3 बार, और ज्यादा से ज्यादा तादाद बताई है 100 बार। 100 से ऊपर जाओगे तो ये फिर अमल तेरा मेरा हो जाएगा, ये नबी का अमल नहीं रहना। जब अमल तेरा मेरा हो जाएगा फिर शराइत भी लागू हो के रहेंगी, शराइत भी लागू हो के रहेगी। अब क्योंकि उसके अंदर है नफी असबात, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए क्यों वो जलाल है, हर बंदा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी तादाद कसीर करोगे तो जलाल की वजह से आपके मामलात में खराबी आएगी और आप ये समझेंगे कि मुझे जादू हो रहा है या मेरे पे वार चल रहा है। या अगर आप एहतियात नहीं करोगे, गुनाह करोगे, ऐसा गड़बड़ करोगे तो आपको रजत भी उसकी आएगी। क्यों? जिक्र वो मसनून नहीं रह जाएगा। अगर आपने सय्यदुल इस्तिग़फ़ार करना है तो वो एक तस्बीह रोजाना, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, वो एक तस्बीह रोजाना। फिर दूसरा क्या है कि जब भी ये करो बैठ के करो, क्या करो? बैठ के करो। और अगर महज इस दुआ को जिक्र बना के करना है, अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बि अग़फ़िरली रब्बना अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली बिस्मिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम, इस तरह के करने हैं तो इनके लिए कोई कैद नहीं है। तो ये मैंने सारी बात जो है अमलियात के असूल व ज़वाबित के हवाले से भी, मसनून अमाल यानी सुन्नत की रूह के हवाले से भी, और कुरान के हुक्म के हवाले से भी कि कितनी तादाद में पढ़ना है, मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। और तफसील के साथ इसलिए समझाया है कि ताकि जब आप लोगों को इस्तिग़फ़ार की तरफ लेकर आओ तो लोगों के सवालात होंगे, लोगों का रद्द अमल भी आएगा, लोगों के इश्काल भी होंगे, तो आपके पास जवाब देने के लिए कोई मवाद भी हो ताकि आपको मालूम हो कि इस सवाल का ये जवाब है। तो मैंने आखिरी बात जो आपको समझाई है वो बस आपने पकड़ लो, बाकी सारा बयान छोड़ दो तो खैर है। जिसको दावत दो पहले तो अपने आप को दावत दो, पहले अपना दिल मुतमिन करो। जब अपना दिल मुतमिन हो जाए फिर लोगों को मुतमिन करना है कि भाई तू वजीफे किस लिए पढ़ता है। वो क्या 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 कहेगा, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, घर में परेशानी है, फुला मसला है फुला मसला, तो ये दुनिया हो गई ना, दुनिया हो गई। तो कोई आपको कोई
लंबी लंबी कराएगा जी मैं आखरत के लिए पढ़ता हूँ। मिल जाती है आइटमां भी साढ़े मार्केट काफ़ी हैं, माई बाबे का नौजवान भी काफ़ी फिरते हैं, बड़े दावे करने वाले हम आखरत के लिए करते हैं। हालांकि जिनकी दुनिया सीधी नहीं उनकी आखरत क्या सीधी हो जानी। हल्ला वालो, ये दुनिया ही आखरत है, ये दुनिया ही आखरत है। ये जो मैं कुछ कर रहा हूं पिछले 1 साल से 13 महीनों से, ये दुनिया में नहीं कर रहा, तो दुनिया सीधी कर रहा हूं तो आखरत खुद ही इंशाल्लाह अल्लाह सुना बनाता जाएगा। तो ये दुनिया ही आखरत है। तो जो बंदा दावा करे ना जी मैं आखरत वास्ते करना, मैं सवाब वास्ते करना, तो जरा अपने आप को समेट लिया करोगा कि कितने कार्रवाई पा के ना निकल जावे। क्यों इस तरह के लोग बहुत 2 नंबर होते हैं, जो दावेदार होते हैं ना हम सवाब के लिए कर रहे हैं। कोई बंदा जिंदगी में आपको मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को, सोशल मीडिया वालों को हमने इतना खरांट कर दिया है कि मौले नु मौला ना मारे ते मौला हुन शाफी मर्दा नहीं है इंशाअल्लाह। जो हमारा एक दफा बयान सुन लेगा, खानका आ जाएगा, सोशल मीडिया पे बयान सुन लेगा, और डब्बा पीरों के हथे चढ़ने वाला नहीं। बाकी मौला नु मौला मार दे, वो तो फिर वो फैसले, वो अब चिड़ियों से हाथी मरवा दे, वो एक अलग बात है। कोई पीर जो है वो अब बिगाड़ नहीं सकता, समझ आ गई। तो आप कोई बंदा आपको ऐसा मिल जाए, वो कहे जी मैं, या कोई माई हो जी मिल जाए बिगड़ी हुई है कि जी मैं जी सवाब वास्ते करनी, तो बस इंज करके कट्ठे कट्ठे हो जाना कि एक कार्रवाई पा के छड़ेगी। क्योंकि वो जरा से भी आप उसके साथ फ्री हो गए, ये जितने लंबी लंबी तस्वीरें करने वाले, चिल्ले लगाने वाले, इनके माली मामलात, अखलाकियात इतने गंदे होते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये उधार लेंगे तो देंगे नहीं, बात करेंगे, वादा करेंगे तो पूरा नहीं करेंगे। तो वजीफा कादे वास्ते हो रहा है? सवाब वास्ते, आखरत वास्ते। तो मैंने क्या कहा कि भाई आखरत के लिए नहीं, दुनिया सीधी कर लो पहले। जिसकी दुनिया सीधी होगी, जिसका आज सीधा है उसका कल भी इंशाअल्लाह सीधा ही सीधा है। मुझे एक बंदे ने इतना खड़े खड़े शर्मिंदा कर दिया, मुझे कहने लगे आप फलां साहब को जानते हैं? मैंने कहा जी हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो जी वो या हय्यू या कयूम का जिक्र जो है वो बड़ा ठोक के कर देने। मैं कहा जी हाँ जी मुझे मालूम है उनका। तो वो कहता जी साड़ी तूड़ी चोरी करन तो बाज नहीं आउंदे। समझ आ गई? जिन लोगों को नहीं मालूम तूड़ी क्या होती है, भुस कहते हैं, जो जानवरों का चारा होता है उसको कहते हैं। जो गंदम के सिट्टे होते हैं ना, जो उसका तना होता है गंदम का, जो पौधा होता है, जब उसको काट कर लेते हैं, यानी कटाई कर लेते हैं, दाने निकाल लेते हैं, जो आप पीछे बच जाती है उसको पराली कहते हैं। पराली को जब काटते हैं तो उससे तूड़ी बन जाती है, उसको भुस कहते हैं, जानवरों का चारा होता है। तो मुझे कहने लगे जी वो दिन रात या कयूम का जिक्र तो करते हैं, पर डॉक्टर साहब साड़ी तूड़ी चोरी करन तो बाज नहीं आते। किन्नी वारी उन्होंने फड़िया है, असी डंगरां वास्ते रखी है कि बरसात में सौन भादरों काम आएगी, तो वह जनाब पंड नाल लाते हैं तो भर के निकल जाते हैं। बताओ मेरी क्या इज्जत रही है, मेरी क्या। इसलिए मैंने कहा कि कोई बंदा आपको आज के दौर में मिल जाए और कहे जी मैं बड़ा मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह अकबर, मैं 4 चिल्ले लाए ने, मैं फलां खानका के साथ, तो बस मैंने क्या कहा, जिस तरह मैं इकट्ठा हो गया ना, ठंड लगन दी है, बस एक इकट्ठे हो जाना है। जेब जी है फड़ के अंदर कर लेनी है, अगर शलवार वाली जेब है तो हथ रख लेना है, समझे, अगर फ्रंट पे तो इंज कर लेना है। क्यों? अगला काम उसने करना ही है कि पैसे मांगने हैं आपसे या धोखा देना है। तो इसलिए जो इस तरह का नेकोकार बने, मैं आखरत के लिए कर रहा हूं। चलो हम अपने आप को समेटते भी हैं और आगे हम जो है वो बात भी सुन लेते हैं। हाँ भाई आखरत के लिए कर रहे हो। जो दुनिया के लिए कर रहा है वजीफे, उसे समझाना है कि दुनिया बननी है दुरूद पाक से और इस्तगफार से, आखरत बननी है दुरूद पाक से और इस्तगफार से। और अगर तुम चाहती हो दुनिया और आखिरत, तो ये मैंने बताया कैसे बनेगी कि खुद भी दुरूद पाक पढ़ो, खुद भी इस्तगफार करो और मेरे हजूर की उम्मत को भी इस रास्ते पे लगाओ। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बनाता जाएगा और अल्लाह तुम्हारी आखिरत भी बनाता जाएगा। अब अल्लाह वालों फैसला आपने करना है कि आपने जिक्र दुनिया के लिए करना है, वो भी मैंने बता दिया, आखिरत के लिए करना है, वो भी मैंने बता दिया, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए करना है, उसका तरीका भी मैंने बता दिया। तादाद का तयन अब आपने करना है कि जितना